اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرنے والا ہے۔ ناظرین، بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کرے، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کرے، ورنہ گیس کی بیماری محض مبتلا ہو جاؤ گے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ کھجور ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ جو شخص رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائے گی۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ زیادہ پانی پینے سے جسمانی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ ہاضمہ کے لیے تیز پتے کی چائے فائدہ مند ہے۔ معدے کی تیزابیت اور پیٹ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کرو، ان کی ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ جو افراد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہوں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پیے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھاؤ، یہ مختلف بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہے۔ اسپغول روزانہ استعمال کرنے سے معدہ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کی جلن سے ہمیشہ کے لیے نجات ملتی ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا شخص سست رہتا ہے۔ بہت لوگوں کو نہیں پتہ کہ مچھروں کی بھی گردے ہوتے ہیں۔ جب وہ خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی اسی وقت پیشاب کرتے ہیں۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ شکرقندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگایا کرو، ہفتے میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا تیار کرنے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائیں تو کھانے کی خوشبو نہایت اچھی ہوگی۔ نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف یا درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملے، انشاءاللہ اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، افاقہ ہو جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بیر زیادہ کھانے سے دل کی نالی سکڑ ہو جاتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی اگرچہ دائمی ہو رک جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔
جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی اور حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھولنے کا مسئلہ یا یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو، دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ آپ کا دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ غصہ، نفرت، حسد، غیبت، جھوٹ اور منفی جذبات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو ہم اپنے بدن ذہن میں کئی دنوں، مہینوں یا سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کی درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ چوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر سردی میں آپ کو پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ دیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ پوری رات آرام سے گزر جائے گا، پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔